کیا آپ نے کبھی اس ماں کی آنکھوں میں دیکھا ہے جس نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے اپنی زمین کا آخری ٹکڑا بیچ دیا؟ کیا آپ نے اس باپ کے کانپتے ہاتھ دیکھے ہیں جو اب اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھائے کھڑا ہے کیونکہ ایک پیپر لیک نے اس کے برسوں کے خوابوں کو راکھ کر دیا ہے؟ آج کا قصہ ان کا ہے جنہیں یہ نظام کاکروچ سمجھتا ہے، وہ جنہیں کچلنا آسان ہے، جنہیں نظر انداز کرنا روایت ہے۔ 17 بچوں نے خودکشی کر لی۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ 17 بجھتے ہوئے چراغ ہیں جو ہماری جمہوریت کے ماتھے پر کلنک ہے۔ جب نظام خاموش ہو، جب وزیر تعلیم کے پاس استعفیٰ دینے کی اخلاقی ضرورت نہ ہو، جب نظام گٹر بن گیا ہو، تو سڑکوں پر کاکروچ نکلتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کاکروچ جنتا پارٹی کی، جو صرف ایک میم نہیں بلکہ اس ملک کے مایوس نوجوانوں کی آخری چیخ بن چکی ہے۔ دلی کی 40 ڈگری جھلسا دینے والی گرمی اور ہوس میں جہاں سانس لینا محال ہے، یہ نوجوان ایک ہفتے سے سڑک پر بیٹھے ہیں، لیکن نظام کا دل دیکھیے۔ پولیس نے ان کے پینے کے پانی کی سپلائی کاٹ دی، ٹوائلٹ کی سہولیات چھین لی، یہاں تک کہ سونم وانگ چک جیسے قداور شخص کو پورٹیبل ٹوائلٹ لانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہیں کاکروچوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سوال پوچھنے کی ہمت کی ہے۔ جب ابھیجیت دیپ کے امریکہ سے واپس آئے تو میڈیا نے ان کا مذاق اڑایا، انہیں نظر انداز کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیابی کے 4 زینے ہوتے ہیں؟ پہلے وہ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں، پھر آپ پر ہنستے ہیں، پھر آپ سے لڑتے ہیں اور پھر آپ جیت جاتے ہیں۔ آج کا کاکروچ جنتا پارٹی اس تیسرے مرحلے پر ہے جہاں نظام ان سے لڑ رہا ہے، کیونکہ اب وہ ڈر چکا ہے۔ جب آپ کسی کی دلیل کا جواب نہیں دے سکتے تو آپ اس کی ذات پر حملہ کرتے ہیں۔ یہی سی جے پی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ خواتین کی نمائندگی کہاں ہے؟ میں پوچھتا ہوں، کیا 31 مرکزی وزراء میں خواتین کی تعداد پر کسی نے سوال کیا؟ ان سے عمر خالد کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تاکہ انہیں اینٹی نیشنل قرار دیا جا سکے۔ یہ ایک کلاسک ٹرپ ہے، مقصد صرف ایک ہے، دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ اور 7 سالوں میں ہونے والے 70 پیپر لیک سے توجہ ہٹانا۔ کیا ناچنا گانا احتجاج کا حصہ نہیں ہو سکتا؟ کیا احتجاج کے لیے NCERT نے کوئی نصاب جاری کیا ہے؟ یہ ایک آرگینک احتجاج ہے جہاں لوگ شاعری کر رہے ہیں، لنگر لگا رہے ہیں اور اپنے دکھ بانٹ رہے ہیں۔ یہاں ایک کڑوا سوال اٹھتا ہے، کیا حکومت جان بوجھ کر اس احتجاج کو چلنے دے رہی ہے تاکہ اپوزیشن پارٹیوں کی آواز دب جائے؟ اسے سیفٹی ویلو تھیوری کہا جاتا ہے، یعنی عوام کے غصے کو ایک ایسی جگہ نکالنے دینا جہاں سے حکومت کو براہ راست خطرہ نہ ہو۔ جہاں کانگریس کے مظاہرین پر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، وہاں سی جے پی کو ایک حد تک رعایت ملنا سوال کھڑے کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہی سیفٹی ویلو کبھی کبھی بھڑکتی ہوئی آگ بن جاتا ہے جو پورے نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اگر یہ نوجوان آج خاموش ہو گئے تو کل جب یہ بڑے ہوں گے، پیپر لیک کی یہ بیماری کینسر بن کر ان کے بچوں کو بھی نگل لے گی۔ آج کا کاکروچ جنتا پارٹی نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ میم کی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا کے تپتے ہوئے فٹ پاتھوں پر زندہ رہنا جانتے ہیں۔ چاہے وزیر اعظم من کی بات کریں یا نہ کریں، چاہے دھرمیندر پردھان استعفیٰ دیں یا نہ دیں، ایک تبدیلی آ چکی ہے۔ اس ملک کا نوجوان اب جان چکا ہے کہ سوال پوچھنا اس کا فرض ہے اور احتجاج اس کا آئینی حق ہے۔ کاکروچ اب تک سروائیو تو کر گئے ہیں، لیکن کیا وہ اس نظام کو بدل پائیں گے؟ یہ صرف سی جے پی کا امتحان نہیں ہے، یہ اس ملک کے ہر اس اسٹوڈنٹ کا امتحان ہے جو آج بھی لائبریری میں بیٹھ کر اس ڈر کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ کہیں کل کا پیپر بھی لیک نہ ہو جائے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہم اپنے بچوں کو ایک ایسا ملک دینا چاہتے ہیں جہاں ان کی محنت کی قیمت صرف ایک لیک شدہ کاغذ ہے؟ سچ کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اگر آج ہم نہیں بولے تو کل کوئی بولنے والا نہیں بچے گا۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ میں ہوں محمد اقبال اور آپ دیکھ رہے تھے آپ کی سوچ۔